अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। नई कॉल लेकर आपके साथ हूँ मैं 22 फरवरी के लिए। और बहुत ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने को भी नहीं है। मैंने आपको एक तस्वीरी शक्ल में दिखाने की कोशिश की थी मुल्क, इकॉनमी और मौजूदा हालात, और इस हालात में कारोबारी जो हैं मुतासर ही रहेंगे। रैप अप सेशन कर लें अपना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज भी हम कुछ सरप्राइज़ हुए हैं। और आज तो मैंने लाइव कॉल में भी कुछ चीज़ें बताई थी, और अगर आपने देखा हो तो मिड डे कॉल में आपको जो आज लो बना है इसका भी अंदिया दे दिया गया था। और अगर 45% वॉल्यूम गिरे हैं तो इसका भी अंदाज़ा आपको वीकेंड में जो अपडेट दी थी उसमें अंदाज़ा हो चुका था। तो ख़तई तौर पे 313 पॉइंट का गिरना, 45% वॉल्यूम का गिरना मुझे नहीं हैरान कौन लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख़्याल में सब कुछ सही जा रहा है। और जो भी लिक्विडिटी रखे हुए हैं, जिस तरह हम पिछले हफ्तों में ये बात आपको बताते रहे कि आने वाले दिनों में क्या होगा, वो यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। और जिन्होंने हमारे कहने पे स्ट्रेटजी को चेंज किया है, और वो भी यकीनी तौर पे उनको डायरेक्शन भी मैटर नहीं कर रही। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मेरे पास है नहीं कहने को। रैप अप आपके सामने है। जब 735 775 के ऊपर नहीं गई तो सीधा 355 की तरफ आ गई, और यही बात आपको बता दी गई थी। मिड डे में भी अपडेट दे दी गई थी। लेवल्स कोई ज़्यादा तब्दील तो नहीं हुए प्रिसाइज टेबल में, सिर्फ मेरा थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली आई है, तो उसको देख लीजिएगा। और चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि मेरे पास पिछले कई दिनों से ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। पिछली बहुत सारी कॉलों में मैं यही बात करता आ रहा हूँ जो अब कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे YouTube फॉलोअर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आज की जो कॉल है उसको फ़ौरन पब्लिश कर दूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी मार्केटिंग टीम से, ताकि लोग समझ सकें। अगर अभी भी उनको समझ में नहीं आया है तो शायद वो समझ लें इस बात को। आपने देखा होगा कि मैंने वीकेंड पे जो कॉल दी, बावजूद मार्केट में जुमे की बेहतरीन क्लोजिंग, मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग और एक्साइटमेंट में बंद हुई ग्रीन नंबर्स के साथ, मैंने कतई तौर पे आप लोगों को नहीं बोला कि आज की मार्केट मंडे को कोई एक्साइटमेंट होगा। मैंने बिल्कुल आपको डिप्रेसिंग सिचुएशन ही बताई, और मैंने कहा कि बस ये 775-35 के नीचे आपको जो है एहतियात ही करनी है, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा भी, नई साइंस नहीं है या कोई बहुत बड़ी मतलब बड़ी बात नहीं है मार्केट को समझना। आप लोग वाज़ेह तौर पे मार्केट को समझ रहे होंगे, और आप लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त मेजर स्टेक होल्डर मार्केट में हमें कतई नज़र नहीं आ रहा। मुसलसल वॉल्यूम में आप लोग ये तब्दीली देख रहे होंगे। आई होप कि आप लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं। मेरे जो मेंबर्स हैं, वो तो जो हमारे क्लाइंट एंड मेंबर्स हैं, वो तो इस बात को बखूबी नोटिस करते हैं और दिन में इसको डिस्कस भी करते हैं। और वो तो यहाँ तक भी, बल्कि मुझे भी अपडेट मिलती है उनसे कि मार्केट में कौन सा शेयर में ज़रा सी बाइंग हुई और इंडेक्स को सपोर्ट करने की कोशिश हुई। तो मैं पिछली कॉल में बता भी चुका हूँ कि आवरली वाइज या 30 मिनट वाइज एक्सेल शीट पे वॉल्यूम लिखा करें, तो ये चीज़ें आपको भी समझ में आने लगेंगी। कोई बड़ी साइंस नहीं है ये, और वो आपको बहुत आसानी से ये बता देगी कि मार्केट से बुल्स कंप्लीटली मिसिंग है। मैंने यहाँ एक चीज़ कही है कि जो चीयर लीडर्स का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है, ये मैंने स्पेकुलेटर्स के लिए यूज़ किया। आजकल मैं स्पेकुलेटर का तस्करा ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों की कुछ अरसे पहले हमारे मेंबर्स के साथ एक डिस्कशन डिबेट हुई थी, जिसमें हमने इस अहमियत पर बात की थी कि स्पेकुलेटर्स का होना मार्केट के लिए कितना अच्छा होता है। वो मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर यही बात कहने की कोशिश की है कि जो मार्केट के बुल्स हैं वो उन चीयर लीडर्स को मिस कर रहे हैं। तो जब वो कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता तो कई दफ़ा आपकी जो कारकर्दगी है वो स्लो डाउन हो जाती है, और अप्रिसिएशन जो है आपकी कारकर्दगी को बढ़ा देती है। तो यही मफरूज़ा मैंने इस्तेमाल करने की यहाँ कोशिश की है।
اور یہی وجہ ہے جو مارکیٹ میں آپ والیوم بھی کم دیکھ رہے ہیں. اور ٹاپ والیومر کو اگر 2 3 4 کو آپ کیلکولیٹ کر لیں 100 انڈیکس کے ٹاپ والیومر کو, تو پھر تو یقین کیجئے مارکیٹ میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. دس از ویری انفارچونیٹ سچویشن. جیسے آج کے والیوم اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں 6 کروڑ 21 لاکھ کے والیوم تھے, ٹھیک ہے جی. اب 6 کروڑ 21 لاکھ کا والیوم 100 انڈیکس کا ہے. اس میں آپ سے کہتا ہوں کہ کراچی الیکٹرک, ایس این جی پی اور بی او پی, صرف 3 کو نکال دیں آپ. اگر آپ ان 3 کو ہٹا دیں تو 6 کروڑ 20 لاکھ میں سے 90 اور 80 کتنے ہوئے, 1 کروڑ 70 اور 63, تو یہ جناب 2 کروڑ 33 لاکھ اس میں سے کم ہو جائیں گے. 2 کروڑ 33 لاکھ کس میں سے کم ہو جائیں گے؟ 6 کروڑ 21 لاکھ میں سے. بچا کیا والیوم کیا بچا؟ ناؤ گو ٹو دا ڈسٹریبیوشن. اف یو آر لوکنگ ایٹ دی ڈسٹریبیوشن آف دا مارکیٹ. اچھا میں مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ مطلب کئی دفعہ میں باتیں کرتا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو irrelevant لگتی ہوں. یار ٹوٹل نمبر آف ٹریڈس کیا ہے ریگولر مارکیٹ میں؟ 67,360 ٹریڈز ہوئی ہیں آج. یار یہ کوئی ٹریڈ ہے یار؟ یہ کوئی مارکیٹ ہے؟ مطلب دنیا کی دوسری مارکیٹوں کو دیکھیں کہاں جا رہی ہیں. اور اگر ابھی ہم نمبر آف ایکٹیو اکاؤنٹ میں جائیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. آئی وش کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور بروکریج, جتنی بروکریجز کام کر رہی ہیں, بروکریج کا کام بیسیکلی اسپوکس پرسن یا ان کا کیا کہنا چاہیے, ان کو وہ پورٹرے کرتے ہیں مارکیٹ کو. تو یہ ان کا کام ہے کہ ایکٹیو اکاؤنٹس کو بڑھائیں, روڈ شوز کریں, بتائیں کیا مسئلے ہیں, کس طرح ٹریڈ ہونی چاہیے. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ موجودہ حالات میں ٹریڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی ٹریڈ ہو سکتی ہے. ہم تو کر رہے ہیں نا اسٹریٹجی چینج کی, ڈیلی ٹریڈ کی اسٹریٹجی کو تھوڑا ہم نے چینج کر لیا, اس سے ہم باہر آ گئے. ہم نے اس کے والیومز کم کر لیے, اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ سچویشن کو چینج کیا, ایکیومولیشن شروع کر دی. تو یار کام تو ہو سکتا ہے. اب اگر مطلب میں ٹوٹل وہ جو مارکیٹ کے والیومز دیکھ رہا ہوں, اگر آپ آل شیئرز کا بھی دیکھ لیں والیوم, تو کیا بنتا ہے 13 کروڑ 75 لاکھ. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خیر اینی ویز سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں نے اپنے لوگوں کو آج یہ بھی بتایا کہ یار ڈیسپریشن میں بھی ٹریڈ مت کرنا. مطلب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پش کر رہا ہوں کہ کل لازمی کوئی ٹریڈ کر دو, انٹرا ڈے کر دو. نہیں, قطعی طور پہ میں آپ کو پش نہیں کر رہا. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ بھائی آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی تو اس مارکیٹ میں سروائیو کرو گے. اور ہر روز ٹریڈ ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کے لیے میں نے ایک سولوشن دے دیا آپ کو. آپ کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج موجود ہے. اگر آپ کی طبیعت ایگزاسٹ نہیں ہو رہی, ٹریڈ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, گزارا نہیں ہو رہا, ایک ٹریڈ وہاں کر لیجیے, کروڈ آئل میں کر لیجیے اور فارغ ہو کے بیٹھ جائیے. S&P 500 میں کر لیجیے, گولڈ میں کر لیجیے اور آپ سکون سے بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے نا. خیر بہرحال یہ بات میں دن میں لائیو کال میں کر چکا ہوں, آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اچھا آگے چلیں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے 45,300 لیول کے نیچے ایگزاسٹ کرے گی اور اسی طرح ڈپریسنگ والیوم کے ساتھ 45, 140, 110 تک بھی جا سکتی ہے. اصل مصیبت تو وہاں سے شروع ہوگی جب ہر گرتے ہوئے مطلب ٹوٹتے ہوئے لیول کے ساتھ پریشر بڑھے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نا, ایک لمٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. میں نے کل یا پرسوں کی کال میں کہا تھا کہ بولز اینڈ بیئرز آر ٹائرڈ آف دی سچویشن. میں نے ایک جملہ یوز کیا تھا. یہ بیدار ہو چکے ہیں. کہاں تک سنبھالے, کب تک روکے رکھیں. تو کچھ لوگ جن کی اوپن پوزیشنز ہوں گی, جیسے رول اوور ویک ہوتا ہے اور اس طرح کی اوپن پوزیشنز ہوتی ہیں, تو کیا ہوگا, وہ تنگ آ کے مال پھینکیں گے, وہاں پریشر بنے گا. اور پھر اگر فنڈامنٹلز بھی نیگیٹو فنڈامنٹل زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے تو وہ کنٹینیو کر جائیں گے. 4-5 دن مارکیٹ میں گراوٹ کی ایک لہر پیدا ہو جائے گی. تو یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو آپ کو جو ہے ایسے کنارے پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ اس وقت اپنا پورٹ فولیو کی حفاظت کر سکو. اسی کے لیے میں اسٹریٹجیز بتا رہا ہوں.
اور اگر آپ کا بہت دل چاہتا ہے تو جس طرح میں نے کہا ابھی میں آپ کو اس کی بھی تھوڑی سی کرنٹ پوزیشن بتاؤں گا. اچھا جناب, تو میں نے جس طرح بتایا اس میں پھر ہم کو کچھ سیلنگ بھی نظر آ سکتی ہے, اور جب سے سیلنگ آئے گی, اگر فل سیلنگ میں مارکیٹ بند ہو رہی ہے تب تھوڑا سا ایکیومولیٹ کریں گے, اور اگلے دن ہم ٹھیک ٹھاک مال بائی کریں گے. اور ٹارگٹ بائنگ تو ایوری ڈے ضروری ہے, ٹارگٹ لگانا, پلیس کرنا, لمٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے بتایا آپ کو, ممبرز اسی لیے انجوائے کر رہے ہیں, بیکاز دے آر ٹارگیٹڈ, دے آر سلیکٹو, دے انڈرسٹینڈ کہ کون سی اسٹریٹجی یوز ہونی ہے. مارکیٹ میں کسی قسم کی کوئی امید 45,735 726 سے نیچے نہیں رکھنی چاہیے. امید بھی جو کہہ رہا ہوں نا میں بات کر رہا ہوں کہ پریشر کم کرنے کی امید. میں کوئی تیزی کی تو بات ہی نہیں کر رہا مارکیٹ میں, قطعی طور پہ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایک ہیزیٹیشن اور پریشر چل رہا ہے وہ کم ہو سکتا ہے اگر 700 لیول کے اوپر مارکیٹ رکنا شروع کرے, 2-4 سیشن نکال دے, تب کی بات کر رہا ہوں میں. پریشر کم ہو جائے گا, ورنہ نہیں. اب میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں, جیسے کروڈ آئل کو دیکھ لیجئے آپ, ٹھیک ہے نا, کہ کروڈ آئل نے آج کیا کیا. کروڈ آئل نے سیلنگ آن اسٹرینتھ کا آپشن دیا, اس وقت وہ بائنگ آن ڈپ پہ اوپر جا رہا ہے. 2 ٹریڈیں کروڈ آئل نے دے دی. گولڈ میں کوئی ٹریڈ ٹریگر نہیں ہوئی. S&P کو دیکھ لیں, زبردست قسم کی شارٹ دی ہے اس نے. نیسڈیک کو دیکھ لیں, بہترین شارٹ دیا ہے اس نے, اور ایگزیکٹلی نیسڈیک اب اپنے سپورٹنگ لیول پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہماری ٹارگیٹ ایریا. اور ہم نے یہاں پر سپورٹ کی بات کی, اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سپورٹ توڑ دے تو اپنی نئی شارٹ کر دینا, یا شارٹ میں ہو تو ڈبل کر دینا. ویسے تو ہم نے کہا ہے کہ بہتر ہے شارٹ سے نکل کے نئی شارٹ کریں گے, بیکاز اٹ از اے اسٹرانگ سپورٹ آلسو, ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں, ظلم نہ کریں, بیکار کی ٹریڈ نہ کریں, ٹارگیٹڈ رہیے. تھوڑا سا مارکیٹ بند ہونے کے بعد توجہ دے دیا کہ یہ اسٹاک پہ بہت کام آئے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.